السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل 5 بار رنگ ہونے کے بعد آخر کار عمر نے علیزے کی کال پک کر ہی لی تھی۔ ہیلو عمر، آپ میری کال کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ کی موجودگی اور اقرار میری زندگی بچا جائے گا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اس ٹائم مجھے آپ کی بے حد ضرورت ہے۔ علیزے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے تو اور کون کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ اگر آپ نے اقرار نکاح نہیں کیا تو آپ کا یہ بچہ ساری عمر کے لیے میرے لیے گالی بن جائے گا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پلیز عمر، مجھے اس دلدل سے باہر نکالیں۔ میں ماما، بابا، نانوں کو کیا بتاؤں گی کہ اس بچے کا باپ عمر ہے اور میں نے آپ سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، صرف اور صرف آپ کی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کو اسلام آباد میں سکون دینے کے لیے۔ کتنا ٹرسٹ کر کے نانو نے آپ کے ساتھ مجھے بے دھڑک بھیج دیا تھا کہ علیزے کی حفاظت صرف عمر ہی کر سکتا ہے۔ تو نہیں کی کیا تمہاری میں نے حفاظت؟ ہاں بولو، کوئی زنا تو نہیں کیا، تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں عمر، آپ سب کے سامنے اقرار کر لیں تاکہ کچھ دنوں تک میں اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر نانو تک پہنچا دوں۔ علیزے، فی الحال میرا لاہور آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ تم ابارشن کروا لو، اور یہ بچہ ابھی میں نہیں چاہتا کیونکہ فی الحال میری ٹریننگ چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے مجھے بیرون ملک جانا پڑ جائے۔ میں یہ نکاح ظاہر کرنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں عمر، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے، اور یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، اور یہ مجھے اختیار ہے کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ جب آپ نکاح ہی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو مجھے طلاق دے کر جان چھڑائیں۔ عمر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ علیزے کو شٹ اپ کہا۔ ساری عمر یہ عمر سکندر علیزے شاہ کو آزاد نہیں کرے گا، سمجھی؟ بیوی ہو میری، میری ملکیت تم پہ ساری عمر اختیار رکھنا چاہتا ہوں، میں جب مرضی جیسے مرضی۔ ٹھیک ہے عمر، مت کریں مجھے آزاد، لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے سب کے سامنے اقرار نکاح نہیں کیا تو میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں گی، اور میرا بہترین منصف زندگی میں اگر آپ میرے اور میرے بچے کے درمیان آ گئے، تب آپ میرے یہ الفاظ یاد رکھنا کہ آپ سے میرا اور میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھے ایک گالی بنا دیا ہوگا معاشرے کے لیے۔ علیزے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، تم فی الوقت اسے ضائع کروا دو۔ ہم سب کے سامنے شادی کریں گے کچھ عرصہ بعد، اور پھر فیملی پلان کر لیں گے۔ عمر، میں نہیں چاہتی کہ آپ رات کے اندھیرے میں میرے پاس بار بار آئیں۔ آپ نکاح کا اظہار سب کے سامنے کھل کھلا کر دیں تاکہ اس معصوم پہ کوئی حرف نہ آئے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ٹھیک ہے، پھر پورے معاشرے کے سامنے ایکسپوز ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ میرا تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور بیبی بالکل ٹھیک گرو کر رہا ہے۔ اسے ابارٹ کرانے کا مطلب ہے میری جان کا خاتمہ۔ میں یہ بچے تو کسی صورت نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ سے رابطہ ضرور منقطع کر سکتی ہوں۔ ٹوں اوہ شٹ، یہ فضول ضد۔ علیزے اتنی جلدی پریگننٹ ہو جائے گی، یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ سوچا تھا اسلام آباد ساتھ چلی جایا کرے گی تو فلیٹ میں تھوڑا سا ذہنی سکون مل جایا کرے گا، لیکن اس کی ضد مجھے خاندان والوں کی نظروں میں گرا دے گی۔ کیا کروں؟ اف۔ ایک ہفتے بعد علیزے کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ چکرا کر گر پڑی تھی۔ نوفل اس وقت ٹی وی دیکھ رہا تھا جو عمر کا چھوٹا بھائی تھا، اور اس کی ممانی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سبزی بنا رہی تھی۔ مما دیکھیں علیزے باجی کو کیا ہوا ہے۔ یا اللہ، خیر۔ طیبہ ممانی نوافل کے ساتھ علیزے کو ہاسپٹل لے گئی۔ اس وقت نانو اور ماموں علیزے کی امی کے گھر ان سے ملنے گئے ہوئے تھے، کیونکہ علیزے کے بڑے بھائی کی شادی عمر کی چھوٹی بہن سے ہونا قرار پائی تھی، اور اسی ہفتے شادی کا فنکشن تھا۔ عمر نے شادی میں آنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس کی ٹریننگ کی وجہ سے اسے چھٹی نہیں مل رہی۔ جی، سارے ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں، آپ کی پیشنٹ، آپ کی مریضہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بیبی بھی نارمل ہے۔ ان کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ وہ ساتھ نہیں آئے؟ یہ سن کر طیبہ ممانی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔
وہ ڈاکٹر کے سامنے تو کچھ نہیں بولی، لیکن گاڑی میں بھی بالکل چپ چاپ تھیں۔ وہ نوفل کے سامنے بھی کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ گھر آنے کے بعد خاموشی سے انہوں نے علیزے سے کہا، ذرا کمرے میں چلو علیزے، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ جی ممانی، مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کمرے میں آنے کے بعد ممانی نے بڑے اطمینان سے علیزے سے پوچھا، علیزے، ہماری تربیت اور اس گھر کے ماحول میں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کون ہے اس کا باپ، مجھے بتاؤ۔ ممانی، اس کا باپ عمر ہے اور ہم نے 4 ماہ پہلے اسلام آباد میں نکاح کر لیا تھا جب میں پیپرز دینے گئی تھی۔ بکواس مت کرو علیزے، میرے عمر کا نام لے کر تم اسے پھنسا رہی ہو۔ میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ علیزے نے رات والی کال کی ریکارڈنگ طیبہ ممانی کو سنا دی۔ ابھی میں عمر کو کال کرتی ہوں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ساری زندگی میں اسے تم ہی ملی تھی منہ کالا کرنے کے لیے۔ عمر، ہیلو، بات سنو میری، تم نے علیزے سے نکاح کر رکھا ہے یا نہیں؟ ماما، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے بس۔ نہیں ماما، میں اور علیزے سے نکاح، کیا ہو گیا آپ کو؟ علیزے 3 ماہ سے پریگننٹ ہے اور اس نے مجھے تمہاری رات والی ریکارڈنگ بھی سنائی ہے۔ ماما، کوئی اور ہوگا، مجھ پہ علیزے الزام لگا رہی ہیں، میں نہیں ہوں۔ اوکے، بلیو می۔ عمر نے علیزے سے نکلا کو جھٹلا دیا اور علیزے نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور ٹھیک 6 ماہ بعد ایک خوبصورت صحت مند بچے کو جنم دیا جس کی شکل ہو بہو عمر جیسی تھی۔ اس کی ممانی کو بچے پہ بہت پیار آتا تھا کیونکہ انہیں عمر پہ کچھ شک بھی تھا کہ علیزے ایسی لڑکی نہیں تھی جو نکاح کے بغیر بہک جاتی، لیکن عمر کی محبت نے اسے ڈس لیا تھا۔ علیزے کے پیرنٹس اور بہن بھائیوں نے اسے فل سپورٹ کیا اور عمر کی ٹھکائی کرنے کا بھی سوچ لیا تھا کیونکہ اس کیس کے بعد وہ لاہور آنا ہی بھول گیا تھا۔ علیزے نے MBBS کرنے کے بعد ایک ہاسپٹل میں گورنمنٹ جاب حاصل کر رہی تھی اور اس کا بیٹا شایان اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ نوفل، شامر اور طوبہ جو عمر کے بہن بھائی تھے وہ شایان سے بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور جب علیزے نے رو رو کر قرآن پاک پکڑ کر اپنے بچے کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اس کا باپ عمر ہے اور نکاح نامہ بھی اس کے پاس ہے، میرے پاس عمر کی کار ریکارڈنگ موجود ہیں اور کچھ تصاویر بھی جو اسلام آباد والے فلیٹ میں لے گئی تھیں، لیکن جب عمر نے ہی ان سب کو فیک کہہ کر جھٹلا دیا تب وہ کیسے ثبوت پیش کرتی؟ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر وہ سب کو دوش ہو گئی تھی۔ شایان نے سکول جانا شروع کر دیا تھا۔ علیزے صبح ہاسپٹل جانے سے پہلے شایان کو سکول کے لیے تیار کرتی، اسے لنچ باکس دیتی اور پھر اپنی گاڑی میں اسے سکول ڈراپ کرتی۔ ایک دن شایان نے علیزے سے اسے اپنے پاپا کے متعلق سوال کر ہی لیا۔ مما، میرے پاپا نہیں ہیں، میرے سب فرینڈز کے پاپا ہیں۔ علیزے نے کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے شایان کے سوال کا جواب دیا، بیٹا، سب کے پاپا بھی نہیں ہوتے، اس طرح آپ کے پاپا بھی نہیں ہیں۔ مما، مجھ سے جب کوئی پوچھے گا کہ میرے پاپا کیا کام کرتے ہیں تب میں انہیں کیا کہوں گا؟ بیٹا، آپ کہہ دینا کہ میرے پاپا نہیں ہیں۔ علیزے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش میں عمر تم سے محبت نہ کرتی، کاش میں اپنا وجود تمہارے سپرد نہ کرتی، آج میرا بچہ در بدر نہ ہو رہا ہوتا۔ تمہارے نکاح کی نشانی ہے جسے تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے رب کی قسم کھاتی ہوں، اس کے حبیب کے صدقے ساری عمر میں تمہارا سایہ بھی اپنے بچے پہ پڑنے نہیں دوں گی۔ علیزے کی کولیگ اور دوسرے لوگوں نے اس سے شادی کا مشورہ دیا تھا کہ وہ عمر کے خلاف خلع کا کیس دائر کرے اور دوسری جگہ شادی کر کے موو آن ہو، لیکن عمر نے اسے طلاق دینے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور یہ ریکارڈنگ بھی علیزے نے سارے خاندان کو سنا دی تھی۔ اب عمر ظالم اور علیزے مظلوم ثابت ہو چکی تھی۔ شایان تو سب کی جان بن گیا تھا۔ 10 سال بعد علیزے اپنے ہاسٹل میں ایک کیس کو ڈیل کر رہی تھی جب عمر اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ کافی موٹا ہو گیا تھا اور پھدا بھی۔ علیزے، مجھے معاف کر دو پلیز، میں آپ کو نہیں جانتی، کون ہیں آپ؟ علیزے، میں عمر، تمہارا شوہر، تمہارے بچے کا باپ۔ میرا کوئی شوہر نہیں اور میرے بچے کا کوئی باپ نہیں، اور وہ بھی یہی جانتا ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ علیزے، میں نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں نہ اپنا کر، کیونکہ
میری کلاس فیلو بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، جو کہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اسٹیٹس اور گلیمر کے لیے، لیکن نہ تو وہ مجھے محبت دے پائی اور نہ ہی عزت۔ اس کے بعد میں نے اسے طلاق دے کر ایک اور لڑکی سے شادی کر لی، جس نے میرے پیسے کو ہتھیا کر مجھے کنگال کر دیا اور کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے ان 10 سالوں میں یکے بعد دیگرے دھوکے ہی ملے ہیں۔ مجھے تمہاری بات یاد آ گئی، تم نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور وہ بہترین منصف ہے۔ میں تم سے اپنے بچے سے معافی مانگتا ہوں، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا، نکاح کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیا، تمہیں ستایا، مجھے معاف کر دو۔ عمر سب کے سامنے نکاح نامہ ظاہر کرو اور بتاؤ سب کو کہ یہ بچہ تمہارا ہے، تاکہ وہ میرے لیے کبھی گالی نہ بنے، اور پھر سب کے سامنے مجھے طلاق دینا تاکہ میں تمہارا نام اپنی زندگی سے خارج کر سکوں۔ علیزے مجھے معاف نہیں کر دیتی؟ نہیں عمر، میں معاف تو کر دوں گی، مگر دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے آزاد کر کے اپنی راہ لو تاکہ زندگی سکون سے بسر ہو۔ لڑکیاں چھپ کر نکاح کے لیے راضی کیوں ہوتی ہیں؟ آخر کیوں؟ میرے پاس اکثر ایسی لڑکیوں کے مسئلے موصول ہوتے ہیں جو کسی لڑکے کی باتوں میں آ کر چھپ کر نکاح کر لیتی ہیں، اور جب ان کا چھپ کر بنایا ہوا تعلق کچھ ٹائم چلنے کے بعد بری طرح ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اپنا درد کسی سے نہیں بیان کر پاتی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں چھپ کر نکاح کرنے کی بیماری روز بروز بڑھتے جا رہی ہے۔ اس لیے آج میں آپ سے چھپ کر نکاح کرنے کے بارے میں کھل کر بات کرتا ہوں، تاکہ لڑکیاں غلط فیصلے لے کر اپنی زندگیاں خراب کرنے سے بچ جائیں۔ چھپ کر نکاح کرنے والوں میں شادی شدہ مرد اور لڑکے دونوں شامل ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ لڑکے یا مرد چھپ کر نکاح کیوں کرتے ہیں۔ لڑکیاں چھپ کر نکاح اس لیے راضی ہو جاتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح وہ اپنی محبت، اپنی پسند کے مرد کو حاصل کر لیں گی، حالانکہ وہ اس بات سے ناواقف ہوتی ہیں کہ بیوی یا شوہر انعام کی طرح ہوتا ہے جو معاشرے میں عزت کا باعث بنتا ہے۔ چوروں کی طرح بنائے کسی رشتے کا معاشرتی کوئی مقام نہیں ہوتا۔ دوہری زندگی گزارنا انسان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ آپ دوست احباب اس کہانی کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔